الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم۔ معزز حضرات اور معزز خواتین، آج آپ کے سامنے فکر آخرت کے تعلق سے بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور یہ سارے انسانوں کے لیے بھلائی اور ترقی کے لیے اللہ تعالیٰ زمین آسمان کو پیدا کیا۔ اس میں ہزاروں قسم کے جاندار پیدا کیے، لیکن اس میں سب سے افضل انسان کو پیدا کیا۔ جاندار کیا، جتنے جاندار اس زمین پر بستے ہیں وہ زبان رکھتے ہیں لیکن بات نہیں کر سکتے، لیکن انسان کو سب سے عظیم نعمت سے جو نوازا ہے وہ زبان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا فرما کر یہ بات بھی کہی کہ ہم اس کائنات میں جو بسنے والے ہیں جاندار، ان سب کے لیے ہم نے جوڑے جوڑے پیدا کیے، یعنی سورج کے ساتھ چاند، زمین کے ساتھ آسمان، اور دریا کے ساتھ پہاڑ، گویا کہ مرد کے ساتھ عورت اور دوزخ کے ساتھ جنت یقینی ہے۔ جوڑے جوڑے پیدا کرنے کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو ہے جس طریقے سے انسان برائیاں کر کے اس کے بدل جو ہے اس کو دوزخ اس کے لیے طے ہوگی، اور جو نیکی کا عمل کرے گا اس کے لیے نیک عمل یعنی جنت اس کے لیے طے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو توحید، آخرت، رسالت، تین چیزوں کی، اس کی بنیادی چیزوں کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو عملی طور سے اس کو رزق حلال کمانے کی اس کو ہدایت اور حکم دیا گیا۔ بلکہ بعض احادیث کے اندر یہ بات آئی ہے کہ انسان جو رزق کماتا ہے وہ حلال ذرائع سے ہی کمائے، اس کے لیے کامیابی کی ضمانت ہے۔ ایک حدیث کی روشنی میں بات آئی ہے کہ اگر کوئی شخص ایک لقمہ تربی اپنے حلق میں اتار لے تو 40 دن تک اس کی نماز اور دعا قبول نہیں ہوتی۔ دراصل یہ بتانا مقصود ہے کہ انسان کو اس زمین پر زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ عقیدہ ایمان کا اقرار کرنے کے بعد اس سے پہلے شرط جو اس پر لگائی گئی ہے وہ رزق حلال ہے۔ یہ بات سورہ جمعہ میں بھی کہی گئی ہے کہ فَقَضِيَتُ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، ہم نے نماز کے ختم ہوتے ہی رزق حلال کی تلاش میں آدمی نکل جاتا۔ گویا اس بات کی ذمہ داری آپ پر ڈالی جاتی ہے کہ جس طریقے سے تمام نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کے لیے عبادت میں شمار کیا جاتا ہے، اس سے پہلے جو ہے رزق حلال کے ذرائع کی تلاش کے لیے جدوجہد کرنا عبادت میں داخل ہے۔ اور عبادت کے داخل کرنے میں دراصل یہ بات بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو زمین پر زندگی گزارنے، انسانوں کو زندگی گزارنے کے لیے، ان کے ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کو نازل فرمایا، اور پہلے ہی صفحے میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، یعنی ہم ہدایت انہی لوگوں کو دیتے ہیں جو متقی ہیں۔ اور متقی کیا ہے؟ دنیا کی ہر برائی سے اپنے آپ کو بچانا اور نیکی کی ہر نیکی کو جو ہے وہ اختیار کرنا، یعنی گویا کہ برائی سے بچ جانا اور بھلائی کو اختیار کرنا، یہ تقویٰ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ صاف کہہ رہا ہے کہ ہم اس قرآن کو ہدایت کے لیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے تاکہ وہ زمین پر رہتے ہوئے سسٹمیٹک لائف اور طریقے زندگی سے وہ روشناس ہو جائے۔ گویا کہ انسان پیدائش سے لے کر موت تک جو زندگی گزارتا ہے اس کے گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سسٹمیٹک لائف کا جو ہے عنوان دیتے ہوئے قرآن کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے۔ یہ قرآن حکیم جو ہے مردوں کے لیے نہیں نازل کیا گیا، بلکہ یہ قرآن حکیم جوان مردوں کے لیے نازل کیا گیا ہے،
جوامردی ہی اس قرآن کو قبول کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ جب تک کہ آدمی قرآن حکیم کی ان احکامات کی تکمیل نہیں کرے گا وہ کامیابی کی منزل تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ تو اس کے لیے یہ شرط رکھی گئی ہے کہ رزق حلال کے حاصل کرنے میں جد و جہد کریں۔ اس ضمن میں ایک واقعہ آپ سے ہم کوٹ کر دیں کہ ابراہیم بن ادھم ایک شہر کا بادشاہ تھا۔ اس اتفاق یہ ہے کہ اس کے گھر میں ایک چور آ گیا، اور آنے کے بعد بادشاہ نے پوچھا کہ اس محل پر کیوں آیا؟ تو اس نے کہا کہ میں یہاں اونٹ کو ڈھونڈنے کے لیے آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ ذرا بھی عقل رکھتا ہے کہ اس محل کے اندر تیرا اونٹ چلا آیا ہے؟ تو اس چور بہت دانا اور ہوشیار تھا، اس نے یہ کہا کیا یہ مسندوں اور گردنوں پہ جو تم سوئے ہوئے ہیں اور زندگی گزار رہے ہیں یہاں سے کیا خدا تم کو مل سکتا ہے؟ آپ کو اس بات کو نشتر کی طرح اس نے اپنے دل کو لگی اور اس نے اپنی بادِ شہادت کو چھوڑ کر ترک وطن کر دیا۔ ہوا مختصر یہ ہے کہ وہ کہیں دور جا کر ایک انار کے باغ میں جو ہے نوکر ہو گیا، اور 1 سال گزر گیا۔ اس کا باغ کا مالک 1 سال آنے کے بعد نوکر سے کہا کہ انار لے کے آ۔ تو انار لانے کے بعد کھٹے نکلے، 2 دفعہ، تیسری دفعہ بھی کھٹے نکلے۔ اس باغ کے مالک کو ذرا غصہ آیا کہ تو 1 سال سے باغ میں رہتا ہے لیکن تجھے یہ نہیں معلوم کہ انار کس درخت کا کھٹا اور میٹھا ہوتا ہے۔ تو اور پھر اس نے یہ کہا کہ تو ابراہیم ادھم جیسی جو ہے پرسائی جتا رہا ہے۔ تو اس نے یہ کہا کہ اے باغ کے مالک، میں اس باغ کی نگرانی کے لیے تھا یا نہیں کسی درخت کے کھٹے اور میٹھے دیکھنے کے لیے تھا؟ تو بادشاہ بہت ہی جو ہے لاجواب ہو گیا، اور ابراہیم بن ادھم نے وہ نام سن کر وہاں سے ترک وطن کر دیا، باغ کو چھوڑ کر چلا گیا۔ گویا اس بات سے سبق ملتا ہے کہ رزق حلال کے لیے وہ ابراہیم بن ادھم نے اپنے وطن کو چھوڑا اور باغ میں نوکر رہ کے 1 سال نوکر رہتے ہوئے کسی انار کو چکا اور نہ دیکھا۔ عزیز و محترم، اس واقعے سے آپ اور ہم اس کے لیے واقعے سے سبق سیکھ سکتے ہیں کہ جو لوگ رزق حلال کی تلاش کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے عذابوں سے ڈرتے ہیں اور اس کی نیکیوں اور اس کے رحمتوں کی امید کرتے ہیں، ان کا طرز زندگی یہ ہوتا ہے کسی کا ایک دانہ بھی حلق میں ڈالنا گوارا نہیں کرتے۔ اسی ضمن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی ہمیں یاد آ جاتا ہے کہ آپ اونٹ پہ بیٹھے سفر کر رہے تھے، کچھ میل جانے کے بعد بھوک کی آپ کو شدت محسوس ہوئی، اپنے غلام سے کہا کہ بازو جا کر تم یہ دودھ خرید کے لے کے آؤ، تو وہ دودھ لے کر آیا۔ آپ پیتے ہوئے آپ نے ایک گھٹ پیا تھا کہ آپ نے یہ پوچھا کہ کس قیمت پہ لایا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرا یہ دوست تھا، جان پہچان کا تھا، اس نے قیمت نہیں لی۔ تو آپ نے کہا کہ ایک دودھ کی قیمت جو نہیں لی گئی وہ دودھ میں نہیں پی سکتا۔ اصل میں آپ نے خے کرتے کرتے خون آ گیا، بھوک کی شدت میں آپ نے محسوس کیا کہ کوئی ایک خطرہ بھی دودھ جو ہے میرے جسم میں داخل نہ ہو۔ یہ ایمان اور رزق حلال کی یہ جو واقعات آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں، اس سے ہم اپنی زندگی کا سبق بھی حاصل کریں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ ہم کو رزق حلال کی جد و جہد اور اس میں کامیابی عطا فرما، تاکہ آخرت کے دن ہم سرخرو ہو کر تیری جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہمیں ملے۔ اللہ تعالیٰ ہم چونکہ ناتواں ہیں، کمزور ہیں، خطا کار ہیں، بحیثیت انسان کے بہت ہی خطاؤں کے ہم گناہ گار ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری خطاؤں کو معاف فرما اور ہمیں جنت فردوس عطا فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔